بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صحیح بخاری سے حدیث نمبر 161۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرے اسے چاہیے کہ ناک صاف کرے، اور جو پتھر سے استنجا کرے اسے چاہیے کہ طاق عدد یعنی 1 یا 3 یا 5 ہی سے کرے۔ صحیح بخاری سے حدیث نمبر 162۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی وضو کرے تو اسے چاہیے کہ اپنی ناک میں پانی دے، پھر اسے صاف کرے، اور جو شخص پتھروں سے استنجا کرے اسے چاہیے کہ بے جوڑ عدد یعنی 1 یا 3 سے استنجا کرے، اور جب تم میں سے کوئی سو کر اٹھے تو وضو کے پانی میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اسے دھو لے، کیونکہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ رات کو اس کا ہاتھ کہاں رہا ہے۔ صحیح بخاری سے حدیث نمبر 163۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر میں ہم سے پیچھے رہ گئے، پھر تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو پا لیا اور عصر کا وقت آ پہنچا تھا۔ ہم وضو کرنے لگے، اور جس طرح اچھی طرح پاؤں دھونے کی بجائے جلدی میں ہم پاؤں پر مسح کرنے لگے۔ آپ نے فرمایا، ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ فرمایا۔ صحیح بخاری سے حدیث نمبر 164۔ انہوں نے وضو کا پانی منگوایا اور اپنے دونوں ہاتھوں پر برتن سے پانی لے کر ڈالا، پھر دونوں ہاتھوں کو 3 دفعہ دھویا، پھر اپنا داہنا ہاتھ وضو کے پانی میں ڈالا، پھر کلی کی، پھر ناک میں پانی دیا، پھر ناک صاف کی، پھر 3 دفعہ اپنا منہ دھویا، اور کوہنیوں تک 3 دفعہ ہاتھ دھوئے، پھر اپنے سر کا مسح کیا، پھر ہر ایک پاؤں 3 دفعہ دھویا۔ پھر فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ میرے اس وضو جیسا وضو فرمایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میرے اس وضو جیسا وضو کرے اور حضور قلب سے 2 رکعت پڑھے جس میں اپنے دل سے باتیں نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری سے حدیث نمبر 165۔ وہ ہمارے پاس سے گزرے اور لوگ لوٹے سے وضو کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اچھی طرح وضو کرو، کیونکہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خشک ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔